Assalamu alaikum dear students, this is your third lecture of topic 3 days to see Basarat ke din 3 din. As in the previous lecture we have discussed the first two paragraphs with translation. Now let's start from the paragraph number 3, page number 127. As I have already told you, Helen Keller was blind and deaf child and he became a famous prose writer. اور انہوں نے جو ہے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اپنی لائف کے ساتھ فائٹ کی، اسٹرگل کیا، اس کے بعد وہ ایک پروز رائٹر بنی، گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. ایک اندھے اور بہرے بچے کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. شی سیٹ این ایگزامپل فرام دا ڈرائیو پیپل ہاؤ کین دس اسپینڈ اے گریٹ لائف. کس طرح ایک عظیم زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کی باتوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ ساری انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ڈپرائیو پیپل کے لیے اور ہیومن بینگس کو بتایا، نارمل ہیومن بینگس کو. اف یو آر اے کمپلیٹ ہیومن بینگ اینڈ گاڈ ہیز گیو یو پراپر ہیلتھ، آپ کو فزیکلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان بنایا ہے، تو یو آر سو لکی اینڈ یو شوڈ ہیو ٹو، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس نے آپ کو مکمل طور پہ صحت مند انسان بنایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تھرڈ پیراگراف میں رائٹر ہمیں کیا کہتی ہیں ہیلن کیلر؟ Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see. I were given the use of my eyes say for just 3 days. کہتے اگر مجھے اپنی آنکھوں کا صرف 3 دن استعمال کرنے کے لیے دیا جائے تو میں شاید اپنے تخیل میں بہت واضح طور پر کر سکتی ہوں، تخیل کر سکتی ہوں، تصور کر سکتی ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ کیا دیکھنا پسند ہے. وہ کہ میں کیا بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے 3 دن دیے جائیں تو میں امیجن کر سکتی ہوں، اس چیز کا تصور کر سکتی ہوں کہ میں کیا چیزیں دیکھنا پسند کروں گی. On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made life worth. کہتے سب سے پہلے دن میں نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی شفقت، شائستگی اور مستقل رفاقت نے میری زندگی رہنے کے قابل بنا دی. کہ مطلب کہ اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی جو ہے، ایک لوگ ہوتے ہیں کہ ان پہ احسان کیا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ اس کا شکر نہیں کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلن کیلر کے پیرنٹس کی، تو انہوں نے ان کی پرورش کی جو کہ ان کا فرض تھا. اگر ان کے ٹیچر کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پڑھانا سکھایا، تو اگر ٹیچر کا کام کیا ہے اسٹوڈنٹ کو سکھانا، تو وہ انہوں نے سکھایا. لیکن ہیلن کیلر کیا کہہ رہی ہیں ہمیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کا میری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میری زندگی جانوروں جیسی ہوتی. میں کہتی سب سے پہلے کن لوگوں کو ملنا پسند کروں گی؟ جن کی رحم دلی اور رفاقت نے میری زندگی کو مجھے رہنے کے قابل بنایا، میری زندگی گزارنے کے قابل بنایا. The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. کہتے ہیں کہ جو میرا اگلا دن ہوگا اس دن میں کیا کرنا پسند کروں گی؟ بصارت کے دوسرے دن سورج طلوع صبح کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور جان خیز معجزہ دیکھنا چاہیے جس کے باعث رات دن میں تبدیل ہوتی ہے. اب اس سے اگر ہم رائٹر کی اس بات پہ غور کرتے ہیں تو کتنی ڈیپ بات کہی ہے. ہم انسانوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، ہمیں آنکھیں نہیں، ہم اس بات کا کوئی اس قدر ہی نہیں ہے. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں آنکھیں ملنی چاہیے تھی اور اسی لیے ہمیں ملی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے آنکھیں ملتی تو میں سب سے پہلے ٹائم سے اٹھتی، صبح سورج کی کرن ہونے سے پہلے اٹھ جاتی اور اس معجزے کو، میریکل ورڈ یوز کیا، شاندار معجزے، جان خیز معجزے کو دیکھتی. اس کے لیے وہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ کس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ طلوع سے غروب ہوتا ہے، کہ جب وہ کرن نکلتی ہے تو کرن کس طرح سورج کے طلوع ہونے کا باعث بنتا ہے، which night is transformed into day، اور کس طرح جو ہے جس کے باعث رات دن میں تبدیل ہوتی ہے. I should behold with awe the magnificent panorama of life with while awakens the sleep earth. کہتے اس کے بعد میں کیا کرتی کہ جب میں زندگی کے شاندار منظر کو احترام اور رعب سے دیکھنا چاہیے جس سے سورج سوئی ہوئی زمین کو بیدار کرتا ہے. اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے کہ میں اس منظر کو احترام سے دیکھوں گی. اب وہ امیجن کر رہی ہے نا، سب چیزوں کو تصور کر رہی ہے. یہ فرسٹ ڈے میں اپنے ان لوگوں سے ملوں گی جنہوں نے میری زندگی کو رہنے کے قابل بنایا اپنی شفقت کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے. اور سیکنڈ ڈے وہ کیا کہہ رہی ہے، میں کیا کروں گی اگلے دن میں کیا کروں گی کہ میں صبح ٹائم سے اٹھوں گی طلوع صبح کے ساتھ اور دیکھوں گی کس طرح رات جو ہے دن میں وہ سورج کی کرن دیکھوں گی جس کی وجہ سے رات دن میں تبدیل ہوتا ہے. پھر وہ شاندار منظر کو دیکھوں گی
جس کی وجہ سے سورج سوئی ہوئی زمین کو بیدار کرتا ہے کہ جو سوئی ہوئی زمین ہے اس کو کس نے بیدار کیا ہے؟ ساری، یعنی کہ سوئی ہوئی زمین سے مراد سارے انسانوں کے جو کام تھے وہ رکے ہوئے تھے جب اندھیرا تھا، لیکن جب سورج کی کرن نکلی تو ساری ارتھ جو ہے بیدار ہو گئی، سوئی ہوئی زمین بیدار ہو چکی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ کلیئر؟ اب اس میں سیکنڈ پیراگراف میں اس نے ہمیں بتایا جو نیچر، پہلے اس نے شکر گزاری بتائی، احسان کا کیا، اگر آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہے تو اس کی قدر کریں، اس نے اپنے کی پرورش کی ہے تو آپ ان کے جو ہے احسان مند رہیں۔ پھر دوسرے پیراگراف میں کیا میسیج، وہ ہمیں نیچر کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز پہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے غور کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بنائی ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہے، دس ڈے آئی شوڈ ڈیووٹ، کہ اگلے دن وہ کیا کرے گی، آئی شوڈ ڈیووٹ ٹو ہیسٹی گلمپس آف دا ورڈ اینڈ پریزنٹ، آئی شوڈ وانٹ ٹو سی دا پیگنٹ آف مینی پروگریس آف دا ایجز، ہاؤ کین سو مچ دا کمپریسڈ ان ٹو دا ڈے۔ کہتے ہیں اگلے دن میں کیا کروں گی، کیا دیکھنا چاہوں گی میں، اگلے دن وہ کس چیز، جو اس کا تھرڈ ڈے۔ اب اس پیراگراف میں وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ میں اس دن کو دنیا کے جو ماضی اور حال کی تیز جھلک دینے کے لیے وقف میں کروں گی کہ کس طرح جو ماضی ہے وہ کس طرح حال میں تبدیل ہوتا ہے اور حال جو ہے کس طرح انسان کے جو مستقبل میں تبدیل ہوتا ہے، یہ سارے منظر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ساکن اور ساکت کے جو شکوہ منظر ہیں ان کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، زمانوں کے جو عکس نما سیربین ہیں، اتنا کچھ ایک دن میں کیسے سما سکتا ہے، یقیناً عجائب گھر کے ذریعے۔ کہتے ہیں میں اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح جو ہے ماضی جو ہے حال میں اور حال مستقبل میں تبدیل ہوتا ہے، جو ساکن چیزیں ہیں، جو حرکت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح اتنا کچھ ایک دن میں سما سکتا ہے۔ اس کے بعد سیونتھ والے پیراگراف میں دا فالوئنگ مارننگ آئی شوڈ گریٹ دا ڈان اینشیس ٹو ڈسکور نیو ڈیلائٹ فار ایم شیور دیٹ فار دوز ہو ہیو آئیز وچ ریئلی سی دا ڈان of each day must be perfectly new revelation of beauty. This according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. اب وہ کیا کرے، اگلی صبح بڑی بیتابی کے ساتھ نئی خوشیوں کو دریافت کرنے کے لیے طلوع صبح کو خوش آمدید کہوں گی کہ میں بڑی جب میں نے کیا کہ سارے منظر کو دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے آبزرو کر لیا کہ رات دن میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے، دن رات میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کون سی چیزیں ساکت ہیں، کون سی حرکت کر رہی ہیں، اور جو ہے ماضی کس طرح حال میں تبدیل ہوتا ہے اور حال کس طرح مستقبل میں۔ یہ سارے اس نے سیکنڈ ڈے کے لیے چیزیں سوچی ہیں کہ میں اس دن میں یہ کروں گی۔ اب تھرڈ ڈے وہ کہہ رہی ہے کہ خوشیوں کے دریافت کے لیے طلوع صبح کو خوش آمدید کہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جن کے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، جو واقعی دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہر دن کی صبح خوبصورتی کے نئے انکشاف کے ساتھ طلوع ہوگی۔ یہ میرے تصوراتی معجزے کی شرائط کے مطابق میرا تیسرا دیکھنے کا آخری دن ہوگا۔ اب وہ تیسرے اور آخری دن کیا کہہ رہی ہے، کیا دیکھنا چاہوں گی کہ میں نئے دن کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی۔ This according to the terms of my miracle is to be my third and last day. یہ میرا تیسرا اور آخری دن ثابت ہوگا اور اس دن دیکھنے کا آخری دن ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، ان کے لیے ہر دن خوبصورتی کے لیے نئے انکشاف کے ساتھ طلوع ہوگا۔ اب سیونتھ والے پیراگراف میں میں نے کہا نا آپ کو ہر پیراگراف میں میسیج دینا چاہ رہی۔ سیونتھ والے پیراگراف میں ہمیں کیا میسیج دیا کہ اگر واقعی آپ کے پاس آنکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بتایا ہے کہ اس چیز سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، تو آنکھیں ہونے کے باوجود ہم اپنی آنکھوں کا یوز نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس واقعی آنکھیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کو، اس نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کو دیکھیں، اس کی قدر کریں اور اس کو جاننے کی، اس کے علم کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس سب کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ یہ 4 پیراگرافس ہیں، ان کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ 8 پیراگراف جو ہیں ڈسکس کریں گے۔ 8، 9، 10 ہماری ریڈنگ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔